لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل محترم حاضرین کرام، آج کل زمانے میں اس دور میں اس فتنوں کے دور میں باطل نے مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ایسا جال بچھایا ہے، ہر طرف سے، ہر جانب سے، ہر سمت سے، کہ جس سے مسلمان کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت پر لمحہ چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر لائن میں، ہر چیز میں، ہر تجارت میں، ہر کاروبار میں مسائل کو معلوم کر کے اس میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ تو ہمارا جو مسئلہ چل رہا تھا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے تعلق سے، کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ یہ تقریباً پوری دنیا میں، صرف ملک ہندوستان نہیں، پوری دنیا میں ملٹی لیول مارکیٹنگ کا جال بچھ چکا ہے۔ تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو معلوم کرنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے اس زمانے میں، چاہے وہ اس میں شریک ہو یا شریک نہ ہو، چاہے یہ مارکیٹنگ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ مسلمان اگر اسلامی اصولوں کو نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ ملٹی لیول مارکیٹنگ کے تعلق سے بہت ساری چیزیں، ملٹی لیول مارکیٹنگ ناجائز یا حرام کیوں ہے، اس کے وجوہات اور اس کے دلائل آپ حضرات کے سامنے تین تقریباً آ چکی تھی۔ سب سے پہلے یہ ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ میں، چینل مارکیٹنگ میں، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں، چین سسٹم میں کوئی حلال طریقہ، کوئی جائز طریقہ اس میں موجود نہیں ہے۔ پہلے اس کے حرام اور ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے، اس میں کوئی حلال چیز پائی نہیں جاتی، ہدیہ نہیں ہے، تحفہ نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اور ملازمت وہ بھی نہیں ہے۔ ہمارا مال ہماری محنت ہو تجارت کہتے ہیں، ہمارا مال محنت کسی اور کی ہو مزاربت کہتے ہیں، مال کسی اور کا ہے اور محنت ہماری ہے اس کو مزاربت کہتے ہیں، اور مال ہمارا ہے محنت کسی اور کی ہے تو اس کو شرکت کہتے ہیں۔ کوئی حلال طریقہ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں نہیں پایا جاتا، اس وجہ سے یہ حرام ہے۔ اس کی ساری تفصیلات میں نے پچھلے ہفتے کہہ دیا تھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس ملٹی لیول مارکیٹنگ میں سب سے پہلی شرط جو لگائی جاتی ہے وہ ہے ممبر سازی۔ ممبر بنیں گے تو تم اس کاروبار میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ممبر سازی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اس ممبر کی ایک رقم مقرر کیا جاتا ہے، 5,000، 10,000، 2,000 روپے ممبر بننے کے لیے پیسے دی جاتی ہے۔ اور شریعت میں جن چیزوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، بیع و شراء کیا جاتا ہے، اس میں اس چیز کی شرط ہے کہ جس چیز کو خرید و فروخت کیا جا رہا ہے وہ چیز وہ مبیع مال ہو، مال کا ہونا شرط ہے۔ اب یہ ممبر سازی کوئی مال نہیں، اس وجہ سے یہ بھی حرام اور ناجائز ہونے کی دلیل ہوئی۔ تیسری چیز، سودی کاروباری اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے اس کی بھی تفصیلات بہت ساری مثالوں سے سمجھایا ہے۔ سودی کاروباری بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ آدمی نے اپنا مال لگا لیا ممبر ہونے کے راستے سے، یا سامان خریدنے کے نام پر ممبر بنا، یا ممبر ہونے کے نام پر سامان خریدا، دونوں ایک ہی بات ہے۔ تو جو مال اس نے پہلے لگایا ہے
اب یہ مال لگانے کے بعد مسلسل اس کو کمیشن ملتی رہے گی۔ سود کہتے کس کو ہے؟ کسی کو ضرورت پڑی، اپنا مال دے دیے، بطور قرض کے شرط لگا دے دیے، مجھ کو مہینہ مہینہ اتنا انٹرسٹ دے دو، مہینہ مہینہ مجھے اتنا سود دے دو، مہینے کا اتنا سود ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ممبر ہونے کے نام پر مال لگایا گیا یا سامان خریدنے کے نام پر مال لگایا گیا۔ جو مال لگایا گیا ہے وہ مال آپ نے لگایا، اس کے بعد ممبر پر ممبر جو بنتے ہوئے جا رہے ہیں، نہ اس میں آپ کی محنت ہے جیسا کہ سود میں ہوتی ہے، صرف مال لگا دیے، نہ محنت ہے، نہ ہی کسی قسم کی جد و جہد ہے، کسی قسم کی پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی، اسی کو سود کہتے ہیں۔ اپنے مال پر اضافہ لے لینا بغیر کسی مبیع کے، بغیر کسی بدل کے مال لے لینا، یہ سود ہے۔ تو آپ نے ممبر ہونے کے نام پر مال لگایا، ممبر پر جو آپ کو نفع مل رہا ہے، ممبر پر ممبر جو آپ کو کمیشن مل رہا ہے، یہ سود کے مشابہ ہے، کیونکہ آپ کی نہ اس پر محنت ہو رہی ہے، نہ ہی آپ کی اس میں جد و جہد ہو رہی ہے۔ کوئی بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو مل رہا ہے یہ بطور ملازم کی مل رہا ہے۔ ملازمت کو اگر دیکھا جائے، کوئی کمپنی اپنے یہاں ملازم بننے کے لیے ممبر ہونے کی شرط نہیں لگاتا، یا آپ نے اس کو اگر یوں کہہ دیا کہ ہم تو محنت بھی تو کر رہے ہیں، ممبر بنانے کے لیے محنت بھی تو لگ رہی ہے، سود میں محنت نہیں لگتی، سود ہے، حرام ہے، لیکن ہم ممبر بنانے کے لیے محنت تو کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہاں کہیں گے کہ آپ کو صرف اپنے بعد کسی ایک ممبر کو، 2 ممبر کو، 3 ممبر کو بنانے کے لیے محنت لگتی ہے، اس کے بعد جتنے بھی ممبر بنتے ہوئے جا رہے ہیں، آخر تک بھی 1 لاکھ و 10 لاکھ ممبر بھی بن رہے ہیں، بعد کے ممبروں کو ممبر بنانے میں آپ کی کوئی محنت نہیں لگی، آپ کی کوئی جد و جہد نہیں لگی، بغیر محنت کے آپ کو پیسہ مل رہا ہے۔ تو یہ بھی حرام ہونے کی، ناجائز ہونے کی ایک دلیل ہوئی۔ اور اسی طرح میں نے اس وقت میں یہ بھی کہا تھا، فقہ کا اصول ہے کہ الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے، مقاصد کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں پر سامان جو آپ خرید رہے ہیں وہ برائے نام ہے، سامان خریدنا، پلاٹ لینا، یا جو بھی ہے ملٹی لیول مارکیٹنگ کے نام پر جو بھی خرید و فروخت، جو بھی سیلنگ اور بائنگ ہو رہی ہے، یہ برائے نام ہے۔ اصل مقصد وہاں پر ممبر بنانا ہے، جس پر کمیشن مل رہا ہے، اسی کے آس میں آدمی محنت کرتا ہے، تو یہ مقصد اصل ہے۔ تو فقہ کا اصول ہے کہ العبرۃ فی العقود بالمقاصد والمعانی لا بالالفاظ والمبانی۔ معاملات میں مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، منشا کو دیکھا جاتا ہے، گول کو دیکھا جاتا ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو یہاں مقصد تو ممبر پر ممبر بنا کر کمیشن حاصل کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی حرام ہو گیا۔ چوتھی چیز اس میں حرام ہونے کی وجہ، اس میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ دھوکہ یعنی اس لائن میں، اس فیلڈ میں جو سب سے زیادہ تیز زبان ہے، جو سب سے زیادہ لسان ہے، سب سے زیادہ غیر حقیقی فائدے کو حقیقی فائدہ بتا کر آدمی کو ٹوپی پہنانے میں جو ماہر ہوتا ہے، وہی آدمی اس میں ٹکتا ہے، وہی آدمی اس کے اندر ٹکتا ہے۔ جو سینسٹیو مزاج کا ہے، جس کو غیر حقیقی فائدے کو حقیقی فائدہ بتانا اس کو یہ مہارت نہیں آتی، وہ آدمی اس میں نہیں ٹکتا۔ تو دھوکہ جو دیا جاتا ہے حقیقت میں، یہ نقصان کو فائدہ بتا کر کے آدمی کو ٹوپی پہنانا، یہی تو ہے دھوکہ۔ تو آدمی اس کے اندر کیا کرتا ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ میں کیا کرتا ہے، ممبر پر ممبر بنانے کے فائدے۔ آج تو کیسا دھوکہ ہو رہا ہے اس ملٹی لیول مارکیٹنگ میں، اگر آپ شامل ہوتے ہیں، آپ کو پروجیکٹر پر سمجھایا جاتا ہے، دیکھو یہاں پر مثالیں یہ ہیں، ایک آدمی پہلے کچھ نہیں تھا، اس میں وہ شریک ہوا اور آج وہ کروڑوں میں چل رہا ہے۔ اس کو کمپنی نے 50 لاکھ کا کیش بھی دیا۔ خود اعظم نگر کے اندر ایک شخص ایسے بھی موجود ہے
جو اس میں شریک ہوا تھا 50 لاکھ کا کیش کمپنی کی طرف سے اس کو ملا تھا، لیکن بعد میں چل کر اس کو نقصان بھی ہوا اس شخص کو۔ تو ایسے مثالیں دیتے ہیں، حقیقت میں وہ سب کا سب دھوکہ ہے۔ ایک آدمی کو فائدہ ہوگا اوپر والوں کو، لیکن نیچے والے سب کے سب نقصان میں رہیں گے۔ تو یہ دھوکہ ہے۔ اور غرر کس کو کہتے ہیں، دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ اور دھوکہ دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نہا عن بیع الغرر، دھوکہ دینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، جس کی وجہ سے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح مبسوط سرخسی میں یہ دھوکے کی، دھوکہ کہتے کس کو، غرر کہتے کس کو ہیں، اس کی تعریف بتائی گئی ہے۔ الغرر ما یکون مستور العاقبہ، دھوکہ وہ ہے جس کا انجام پوشیدہ ہے، جس کا انجام پوشیدہ ہے۔ آدمی سامان خریدا ممبر بننے کے لیے، ممبر بنا سامان خریدنے کے لیے، تو جب وہ بنا اس آس سے، اس لالچ سے کہ میں ممبر پر ممبر بناؤں گا، مجھے کمیشن ملے گی، اب یہاں اس کو کتنا فائدہ ہوگا، میں کتنے پر کتنے کروں گا، میں تو 2-3 پر کروں گا، وہ اس پر کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ پوشیدہ ہے۔ میں تو 2-3 پر محنت کروں گا، لیکن وہ 2-3 اپنے بعد والوں پر محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا انجام پوشیدہ ہے، دھوکہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بحث و نظر مجلے کے اندر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ لاٹری سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ لاٹری کی عادت اور لت جب لگ جاتی ہے تو ہر شخص جانتا ہے کہ کتنا وہ دھوکے میں آ جاتا ہے، کتنا نقصان میں آ جاتا ہے۔ اور یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ایسی چیز ہے، یہ لاٹری سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسی طرح 5ویں دلیل حرام ہونے کی، ناجائز ہونے کی یہ ہے، بیع اور شرط دونوں داخل ہے اس میں، بیع بھی ہے اور شرط بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی بیع، ایسی خرید و فروخت کہ جس میں جانبین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، دوسرے کا نقصان ہو، کسی ایک کا فائدہ ہو، ایسی شرط لگا رہے ہیں تو وہ بیع فاسد ہے۔ اب یہاں پر جو آپ ممبر بننے کے لیے 2000 روپے دے رہے ہیں، 5000 روپے دے رہے ہیں، 10,000 روپے دے رہے ہیں، بعض ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اندر لاکھوں روپے بھی ہیں، 5-5 لاکھ روپے بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو دیا جا رہا ہے اس شرط پر دیا جا رہا ہے کہ آپ ممبر بنیں گے، ساتھ میں آپ کو خریدار بھی بننا پڑے گا، کسٹمر بھی بننا پڑے گا، یا آپ اس کے پاس خرید رہے ہیں، میں آپ کا کسٹمر بننا چاہتا ہوں، تو وہ صرف آپ کو کسٹمر نہیں بنائیں گے بلکہ وہ یہ بھی شرط لگائیں گے کہ آپ کو کسٹمر کے ساتھ ساتھ آپ کو ممبر بھی بننا شرط ہے، اس کے بغیر ہم آپ کو اپنی کمپنی کی کوئی پروڈکٹ نہیں فروخت کریں گے۔ یہ ان کے رولز اور ریگولر میں کنڈیشنز میں رہتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی خرید و فروخت جس میں بیع بھی ہو، خرید و فروخت بھی ہو اور شرط بھی لگائی جائے کسی بھی قسم کی، تو اب یہاں پر کمپنی نے جو شرط لگایا کہ تم ممبر بننا شرط ہے، یا ممبر بننے کے بعد خرید و فروخت کرنا آپ کو خریدنا شرط ہے، تو یہ جو شرط لگا رہے ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس وجہ سے یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ ناجائز ہو جاتی ہے۔ اب مجموع الزوائد میں ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، نہا عن بیع و شرط، حضور نے فرمایا آپ خرید و فروخت میں بیع کو شامل مت کرو، بیع اور شرط یہ دونوں ایک ساتھ کرنے سے حضور نے صاف انکار کیا، صاف منع کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ بھی حرام ہو گئی، یہ حرام ہونے کی ایک وجہ ہے۔ اسی طرح البتہ جو چیزیں تعامل بن گئی ہیں، تعامل بن گیا ہے مارکیٹ کے اندر، جیسا کہ آپ نے آن لائن کوئی چیز خرید لی، اب کمپنی کی طرف سے ہی ہوم ڈیلیوری بن گیا، کیش آن ڈیلیوری، اور پیک ہو کر کے آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ پیک ہونا
یہ بھی کوئی شرط میں داخل نہیں، اور ہوم ڈیلیوری کرنا یہ بھی کوئی شرط میں داخل نہیں، حالانکہ یہ بھی شرط فاسد اگر یوں لگایا جائے تو وہ بھی شرط فاسد ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بیع حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر معاشرے میں تعامل بن گیا ہو تو اس وقت میں وہ جائز ہو جاتی ہے، جبکہ اس پر کوئی نص صریح مخالف نہ ہو۔ اسی طرح آپ کوئی چیز خریدنے جا رہے ہیں، کمپنی نے اپنی طرف سے 2 سال کی وارنٹی لگا دی، گارنٹی لگا دی، یہ تعامل بن چکا ہے، اس کے حلال ہونے کی بہت سارے چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں، شرط لگانا، ممبر بننا ہے تو خریدار بھی بننا پڑے گا، خریدار بننا ہے تو ممبر بھی بننا پڑے گا، ایسی شرط جس میں جانبین میں سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہے، تو اس وقت میں وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھٹی شرط یہ ہے، ایک معاملے میں دوسرے معاملے کو شامل کیا گیا۔ سامان خریدنا یہ تجارت ہے، اگر آپ کسٹمر بن رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ خرید رہے ہیں، تو وہ ایک تجارت ہے۔ ممبر بننا اگر آپ اس کو ملازمت سمجھتے ہیں تو، اگر آپ اس کو ملازمت سمجھتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اگر آپ اس کو ملازمت سمجھتے ہیں تو ملازمت بھی اور تجارت بھی دونوں ایک ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اور حضور نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہا عن بیعتین فی بیعۃ، ترمذی شریف کی روایت ہے، ابواب البیوع میں ہے، ابواب البیوع کے اندر یہ حدیث موجود ہے، 2 معاملہ ایک معاملے میں مت کیا کرو۔ حضور نے اسے صاف منع کر دیا، آپ یہاں ملازمت بھی کر رہے ہیں، آپ یہاں پر تجارت بھی کر رہے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ بھی حرام ہونے کی ایک وجہ ہو گئی۔ اسی طرح موہوم کمیشن کی لالچ دیا گیا، 7ویں دلیل، موہوم کمیشن کا لالچ دیا گیا ہے، یعنی کتنا آپ ممبر بنائیں گے، کتنا کمیشن ملے گا، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ایسی چیز جس میں موہوم کمیشن کی لالچ دی گئی ہے، آپ اگر یوں سمجھیں گے کہ ہم بروکر بن کر کے کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کو جو آپ کو کمیشن دی جا رہی ہے، اس کی وہ موہوم ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ مقرر نہیں ہے، غیر مقرر ہے۔ یعنی میں جتنا بناؤں گا، اس کے بعد ممبر پر ممبر کتنے بنائیں گے، وہ کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اس کو کہیں گے موہوم کمیشن کی لالچ دی گئی ہے۔ دیکھو، آپ ممبر بنائیں گے، اس کے بعد کوئی ممبر بنائے گا، اس کے بعد کوئی ممبر بنائے گا، 5,000 آپ کے بعد اگر کوئی بنائیں گے، ہر 5,000 سے آپ کو صرف 10 روپے بھی ملیں گے، تو کتنا ہوا؟ اس طرح لالچ دی جاتی ہے، لیکن کوئی بھروسے کی تھوڑی چیز ہے وہ۔ تو اس طرح موہوم کمیشن کی لالچ دی گئی ہے، جس میں مہنگی چیز، سستی چیز کو مہنگی بتا کر کے بیچی بھی جاتی ہے، اور موہوم کمیشن کی لالچ دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو صحیح بھی سمجھ لیا کہ نہیں اس میں موہوم کمیشن نہیں ہے، لیکن اس میں دولت کا غیر منصفانہ نظام بھی تو ہے، دولت کا، جائیداد کا، پیسوں کا غیر منصفانہ نظام تو بھی ہے۔ غیر منصفانہ نظام کہتے کس کو ہیں کہ اوپر والے آرام سے کھا رہے ہیں اور نیچے والے محنت کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ ایسا کوئی بھی کاروبار ہو، ایسی کوئی بھی تجارت ہو، ایسا کوئی بھی دھندا ہو، کام ہو، کارنامہ ہو، جس میں اوپر والے آرام سے کھا رہے ہیں اور نیچے والے محنت پر محنت کر رہے ہیں، اور ان کو محنت کے حساب سے نہیں مل رہا، اوپر والوں کو بغیر محنت کے مل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دولت کا غیر منصفانہ نظام۔ ہمارے پورے ملک میں جو بینکنگ سسٹم ہے، یہ دولت کا غیر منصفانہ نظام ہے، سسٹم ہے، اسی وجہ سے حرام ہے۔ اسی طرح آخری چیز ہے، آئندہ سے انشاءاللہ دوسرا شروع ہو جائے گا، اس وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے، معاف کرنا۔ اسی طرح 8ویں چیز، اس میں جوا کی شکل بھی پائی جاتی ہے۔ جوا کی شکل یہ ہے کہ آدمی سامان خریدا ممبر سازی کی امید پر کہ لوگ ممبر بنائیں گے تو مجھے کمیشن ملے گا، اب وہ ممبر نہیں بنیں گے یا نہیں بنیں گے، کمیشن آئے گا کہ نہیں آئے گا، کوئی پتہ نہیں۔ جوا کے اندر ہوتا کیا ہے، آدمی گیا کسینوں کے اندر، چلے جاؤ مت جاؤ، لیکن اگر وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو کسینوں کے اندر ہوتا کیا ہے، جوا کے اندر ہوتا کیا ہے، آپ نے کچھ پیسے دے کر کے لگا لیے، پتہ نہیں کتنا فائدہ آئے گا،
پتہ نہیں کتنا مجھے نفع ملے گا، نقصان ہوگا کہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں، اور جو پیسے اس نے لگائے ہیں وہ آپ کو ملنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے جوے کی شکل، اس وجہ سے یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح 9ویں چیز یہ ہے، کمپنی نے اپنا سامان بیچنے کے لیے ممبر سازی کو بہانہ بنایا ہے۔ ایسے کوئی بھی کاروبار، ایسی کوئی بھی تجارت جس میں حیلہ سازی کی گئی ہے وہ بھی حرام ہے۔ کمپنی نے اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے ممبر سازی کو حیلہ بنایا، بہانہ بنایا، ممبر پر ممبر بناتے رہو، کمیشن ملے گا، ہمارا سامان بکتا رہے گا۔ یہ حیلہ بازی بھی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، اور حدیث میں ہے حیلہ کر کے اپنی تجارت نہ بڑھایا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہا عن النجشی، حیلے بہانے سے بے نہ کیا جائے، بے کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور فتاوی شامی میں بھی ہے، اس کا ذکر ہے کہ دھوکے کی بے جائز نہیں ہے اور حیلہ کرنے کی بے بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔